السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک رپلائی دینے والی ہوں جس میں مجھے ایک غیر مسلمان بھائی نے سوال کیا ہے اور انہوں نے یہ سوال 2 بار پوچھ لیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دوں کہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2952، جس میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس پہ نبی نے رپلائی دیا کہ یہ بچہ جو سامنے ہے جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے گا، یہ بوڑھا نہیں ہو پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ انہوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سنا یا پڑھا ہے، لیکن میں چاہوں گی ان کی اس حدیث کی ان کی جو غلط فہمی ہے میں وہ دور کروں۔ تو اصل میں حدیث اس طرح ہے، اوکے، صحیح مسلم حدیث 2952، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ڈیزرٹ کے عرب جو دیہاتی ہیں وہ لوگ آتے ہیں نبی کے پاس اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے، ساعت کہتے ہیں لاسٹ آور کو، اوکے۔ اور تب نبی نے ایک چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، یہ بہت زیادہ عمر کو نہیں پہنچے گا اور وہ پائے گا کہ تمہاری قیامت تم پر آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو رپلائی کر رہے ہیں؟ ان دیہاتی عرب کو رپلائی کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں سوال کیا تھا، اس بچے کو دکھاتے ہوئے کہ وہ بچہ اپنی بہت بڑھاپے کی عمر تک نہیں پہنچے گا، وہ اس ایج تک بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا اور تمہاری لاسٹ آور آ جائے گی، تمہاری قیامت آ جائے گی۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ دیہاتی لوگ سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ قیامت کا مطلب ہو رہا ہے کہ تمہاری موت ہو جائے گی۔ اوبویسلی جب بچہ جو ہے وہ بڑا ہوگا تو جو ابھی ہی بڑے ہیں، جب بچہ ایک اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچے گا تو ابھی لوگ جو آدھے عمر کے ہیں، ادھیڑ عمر کے، وہ لوگ اس وقت تک بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، نارمل سی بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسان کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے، یعنی آپ جب مرتے ہیں تو آپ کو اسی وقت سے جو برزخ کی دنیا ہے، دوسری دنیا ہے، مرنے کے بعد کی دنیا ہے، وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ جان وہی نکالتے ہیں انسانوں کی، جیسے جو مسلمانوں کی جان نکالتے ہیں وہی کافروں کی جان نکالتے ہیں، وہی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، وہی موت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ غلط فہمی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ وہ لڑکا ابھی بڑا ہوگا اور قیامت آ جائے گی، اور ایسا ہوا نہیں، اور ابھی تک قیامت آئی نہیں، 1300 سال ہو گئے۔ تو یہاں پہ بالکل غلط فہمی لی گئی ہے۔ یہ ایک بہت وزڈم کا آنسر، اگر آپ اس کو سمجھیں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنریشن کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے جب دوسرے جنریشن آدھیڑ عمر تک پہنچتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے اور اس پر اسی وقت سے دوسری دنیا کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بالکل کلیئر کٹ قیامت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی شروع کی حدیث ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، ایک انون آدمی آتے ہیں اور ان سے کچھ چیزوں پہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کچھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری باتوں کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے ہیں۔ تو وہ حدیث بہت لمبی ہے، تو میں آپ کو اس بیچ کا پارٹ بتا دیتی ہوں۔ پوچھنے والے وہ کون ہوتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ وہ کیا سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھتے ہو قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا جو سوال کر رہا ہے اسے جیسے نہیں پتا، ویسے ہی مجھے بھی اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیپٹر 31 کی آیت نمبر 34 پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا نالج صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ قیامت کب آئے گی، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن کب ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ دوسرا کہ بارش کب برسے گی، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے وومس میں کیا ہے، رحموں میں کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے جینڈر، لیکن یہاں پہ جینڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے اس کی قدر، یعنی اس کی تقدیر کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ کیسا ہے، اس کی تقدیر کیسی ہے، وہ اچھا ہونے والا ہے، اچھا بننے والا ہے، یا فسادی برا انسان بننے والا ہے، اس کی تقدیر کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور چوتھی چیز کہ کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کوئی
اپنے بارے میں 100% گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کل کیا کرے گا۔ اور پانچویں چیز کہ اسے ہر کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تو اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرے طور پر بتایا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری بات میں ان کے سوال میں تھی، ان کا سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی تھے اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگے جب ان کے بچے کا انتقال ہوا؟ تو میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرے اندر خود کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کہ میں خود اپنے کو کچھ فائدہ پہنچاؤں یا کسی طرح کا کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی نقصان کا، اور نہ ہی ہم اپنے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کریں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور جہاں پر اللہ نے یہ تقدیر رکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہے، جو ان کے بیٹے اولاد ہیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو اللہ نے وہی کیا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر میں آگے اللہ فرماتی ہیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا، یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا، تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مکہ میں 13 سال اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے؟ وہ اسی وقت سب کو اپنی مرضی کے حساب سے ساری باتیں نہیں سمجھا دیتے دین کی، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پوری آیت اتنی اچھی آیت ہے کہ اس میں اللہ نے بہت صاف سے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنے نفع یا نقصان کا کوئی پاور نہیں رکھتا، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے پر جو اللہ نے مجھے جتنا دیا اتنا ہی میرے اندر ہے معجزہ دکھانا، میرا عقل دکھانے کی کیپیسٹی۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی طرح کافر جو تھے مکہ کے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ ہیں نبی ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا، ان کی مدد کرتا۔ اس طرح کی باتیں پہلے بھی نبی کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر جتنا معجزہ دکھانا تھا اتنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جیتا جاگتا میراکل ہے وہ قرآن ہے۔ تو میں سبھی لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی، یہ نویدن کرنا چاہوں گی کہ پلیز واٹس ایپ میسیجز اور ادھر ادھر کے جو کاپی پیسٹ والے پوسٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے اسلام کو مت سمجھیے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ خود سے پڑھیے۔ سب سے بیسٹ ہے آپ خود سے پڑھیے، کیونکہ جب فیصلے کا دن ہوگا تو سورہ ہجر کی ایک پہلی ہی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب کافر انکار کرنے والے، جھٹلانے والے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا وہ قیامت کے دن، نہ بیوی شوہر کے، نہ باپ بیٹا کے، سب اپنے اپنے راستہ لے لیں گے، اور تو جو وہ ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ بھی اپنا راستہ ہی پکڑیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ خود سے پڑھیے، خود سے سمجھیے۔ اور اللہ پاک نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے قرآن کے سورہ شمس میں کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک الارم رکھا ہے، ایک ہمارے اندر اللہ نے ایک سچائی کو پرکھنے کی ایک کسوٹی رکھی ہے۔ میری گزارش ہے کہ سبھی لوگ اپنی اس کسوٹی کو یوز کریں، ہر معاملے میں وہ کسوٹی کام آتی ہے، صرف ایک چیز میں نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کریں نا تو آپ کے اندر سے صحیح اور غلط کی ایک تمیز جاگتی ہے۔ اگر آپ کے اندر انسانی جذبہ زندہ ہے تو ضروری ہے کہ ہم خود سے تصدیق کریں، خود سے پڑھیں تاکہ سچ تک صحیح طریقے سے پہنچ پائیں۔ امید کرتے ہیں کہ بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔